اپنی نمازیں پڑھتا تھا تو یا اللہ یہ تو تھا، اس ذمہ داری کا اہل تھا، تو نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی کہ یہ لوگوں کے لیے گواہی، لوگوں کے اوپر یہ گواہ بن جائے، اس نے کیوں نہیں کی یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ کیا کہا میں نے؟ پھر ہو سکتا ہے اب آپ بھی جائزہ لیں کہ آپ کے آس پاس خاندان میں ادھر ادھر کون سے لوگ ہیں، آپ کے کون سے دوست اور رشتہ دار ہیں جن تک حق پہنچنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پہنچنی چاہیے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو مجھے اور آپ کو سب کو ادا کرنی ہے۔ ہم سب نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ اس دنیا میں کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، حاکم کون ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے خلاف حجت بن سکتی ہے۔ تو اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ باعث پرست کی بنیاد کیا ہے؟ باعث پرست کی بنیاد ہے شہادت حق۔ جو حق میرے اور آپ تک پہنچ گیا، اگر یہ ہم نے لوگوں تک کنورٹ کر دیا، لوگوں تک اس کو پروپیگیٹ کر دیا، لوگوں تک اس کو پہنچا دیا، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم بچنے کے حقدار ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری کسی نہ کسی حد تک ادا ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ایویلیویٹ کر لے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اب یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شہادت حق ہے اس کے مراحل کتنے ہیں؟ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ جو میں نے اور آپ نے حق سمجھا ہے اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے قولی شہادت، دوسرا ہے عملی شہادت، اور تیسرا ہے تکمیلی شہادت۔ قولی شہادت کیا ہے؟ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ سچی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے وہ سارے کام کر کے بھی دکھا دیے، اور وہ ہدایت ہم تک پہنچا بھی دی۔ اب ہمیں ان کو اخذ کرنا ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عارضی طور پہ بھیجا ہے، ہم سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہی ہے نا یہ قولی شہادت۔ یہ ہم اگر لوگوں تک پہنچاتے رہیں یہ بات، یہی بات ہمارے استاد بھی کرتے ہوں، یہی بات ہمارے ٹیچر بھی اسکولوں میں کرتے ہوں، یہی بات ہمارے وکیل عدالتوں میں کرتے ہوں، ہمارے جج اسی کے مطابق فیصلے دیتے ہوں، تو یہ تو قولی شہادت ہوگی کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوگی۔ اب اس بات پر عمل کرنا یہ ہوگی عملی شہادت، کہ پھر میرے اور آپ کے تعلقات بھی ویسے ہوں، ہمارا لین دین بھی اسی طرح ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور ہم تجارت بھی ویسے ہی کریں، ہم معاملات بھی ویسے ہی کریں، ہم شادی بیاہ بھی اسی طریقے کے مطابق کریں، ہم پردے کا اور حجاب کے احکامات پر بھی اسی طرح عمل کریں، ہم سوسائٹی میں سارے کام جو ہم کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ سارے کس کی تعلیمات کے مطابق کریں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ تو یہ عملی شہادت ہو جائے گی۔ اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم خود بھی یہ کام کریں، دوسروں کو بھی یہ کام کرنے کا مشورہ دیں، تو یہ سب ہم اکٹھے ہو کے پھر ایک ایسی سوسائٹی بنائیں، رانا صاحب، ایسی سوسائٹی بنائیں جہاں پر اختیارات بھی ہوں اور ہم سارے یہ کام پوری آزادی کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ کر سکتے ہوں۔ تب یہ شہادت کی تکمیل ہوگی، تب اس شہادت کی اس کو تکمیلی شہادت کہتے ہیں۔ اور مدینہ کی ریاست اسی چیز کا عملی نمونہ تھی، اور اس کے بعد 1400 سال کے بعد دوسری ریاست جو بنی ہے وہ کون سی ہے؟ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے پہ بنی ہے یہ۔ تو اب اگر پاکستان میں یہ ریاست میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، قولی شہادت بھی دی جا رہی ہے، عملی شہادت بھی دی جا رہی ہے، مکمل اسلامی ریاست ہے، پھر تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستانی کو بڑا اجر دے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ سود چل رہا ہے، اگر وہاں پہ دوسری خرافات چل رہی ہیں جو آپ آج کل سن رہے ہیں، اگر وہاں پہ سارے معاملات الٹ پلٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو پھر ہم تکمیلی شہادت تک نہیں پہنچے۔ پاکستانی نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں یہ ملک دیا تو ہم اس ملک میں اسلام کو نافذ کریں گے۔ کہا تھا نا ہم نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کہا تھا؟ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے آئین میں بھی درج ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہے، اس کا نام ہے قرارداد مقاصد۔ یہ آئین کی شق 2 الف ہے۔ لیکن اگر ہمارے معاملات اس کے مطابق نہیں چل رہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ دنیا اگر پاکستان کو دیکھ کر نہیں جان سکتی کہ اسلام کیا ہے، پاکستان کو دیکھ کر اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے، یہاں تو لوگ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، یہاں پہ تو ایک شیعہ اور ایک سنی، ایک بریلوی اور ایک دیوبندی ہے، یہاں پہ تو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے ہی نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو کوئی نہ کسی فرقے کا ظاہر کر رہا ہے۔ تو پھر ہماری شہادت کس کے اوپر جا رہی ہے؟ خلاف جا رہی ہے۔ ہماری شہادت ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ پھر اس شہادت کی زد میں ہم سب آ سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے رانا صاحب؟ پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کوشش کر کے اس شہادت کی تکمیل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ایسی شہادت دینی پڑے گی جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔
تو میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ دی کہ ہماری آخرت میں بعث پرس کی بنیاد کیا ہے۔ اب یہ کام ہوگا کیسے؟ فرض کریں اگر نہیں ہو رہا پاکستان میں، تو لوگ تو بہت ہیں، رانا صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، افضل صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں، نوید بھائی اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر یہ ہم اکیلے اکیلے کوشش کرتے رہے تو کیا یہ کوشش کافی ہوگی؟ کیوں رانا صاحب؟ ہاں، رانا صاحب بہت کوشش کر لیں گے، دن میں 1 گھنٹہ دے دیں گے، لیکن رانا صاحب کی اکیلے کی کوشش سے پھر یہ معاملات کو سے بڑھیں گے نہیں۔ اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں رانا صاحب کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ آپ سب کو اس محلے میں جتنے بھی پاکستانی ہیں کہ رانا صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی اللہ کے ہاں مغفرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے اس دعوت کے کام کو کرتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں اور پاکستان میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو جب آپ صاحب رانا صاحب کے ساتھ ملیں گے تو پھر یہ اجتماعیت بنے گی۔ اکیلا جو کام نہیں ہو سکتا، اجتماعیت کے زور سے وہ ہو جاتا ہے، اور اسلام کا پیغام تو اکیلا پھیلایا جا ہی نہیں سکتا۔ آپ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ ایک مخلص دوست دیا تھا۔ سب سے پہلے کیا دیا تھا اللہ نے؟ مخلص دوست دیا تھا، جس نے اتنا ساتھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے زندگی میں ہر ایک احسان چکا دیا ہے، لیکن میں ابو بکر کا احسان نہیں چکا سکتا۔ اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کا دوست بننا پڑے گا، اتنا مخلص دوست بننا پڑے گا اللہ کے راستے میں کہ ہم اتنے مخلص دوست بن جائیں، ہماری اتنی محبت ہو، ہماری اتنی مربوط تنظیم ہو کہ ہم یہ کام کریں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکے تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا امرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ امرنی، ان کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، بہن وہ یہ ہیں، الجمع اکٹھے ہو جاؤ، والسمع اور پھر بات کو سنو، والطاعہ اور پھر اس کی اطاعت کرو، والہجرہ اور پھر برائیوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف آؤ، والجہاد فی سبیل اللہ اور پھر اللہ کے راستے میں لگ جاؤ، اس دعوت کو پھیلاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، قولی شہادت دو، عملی شہادت دو اور تکمیلی شہادت دو۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب۔ معاشرے کو قائم کر دو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر۔ تو اگر ہم نے یہ کام اس طرح کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہید المحراب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا اسلام الا بجماع، اسلام ہے ہی نہیں، میں اس معاشرے کو اسلام ہی نہیں کہتا جہاں پہ لوگ اجتماعیت میں نہ ہوں، جماعت میں نہ ہوں، لوگ اکٹھے نہ ہوں، مربوط نہ ہوں، منظم نہ ہوں۔ ولا جماع الا بامارہ، اور جماعت بھی کسی کام کی نہیں اگر اس کے اندر ایک امیر نہ ہو، اس کے اندر ایک مخلص، ایک متقی، ایک باصلاحیت آدمی ان کا لیڈر نہ ہو۔ ولا امارہ الا بطاعہ، اور اس امیر کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے ماننے والے بات ماننے والے لوگ ہی نہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ایک منظم مربوط تنظیم ہونی چاہیے، اس کا ایک لیڈر ہونا چاہیے، اور وہ سب کام جو کریں وہ ایک جد و جہد کریں، وہ ایک ڈسپلن طریقے سے ہونی چاہیے۔ پھر وہ اسکول ٹیچرز کو بھی ویسے بنائیں، وہ وکیلوں کو بھی ویسے بنائیں، وہ تاجروں کو بھی ویسے بنائیں، وہ ججوں کو بھی ویسے بنائیں، پولیس کو بھی ویسے بنائیں، پورے معاشرے کے ہر طبقے کو وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ تو جب وہ یہ کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ شہادت کی تکمیل ہوگی۔ تو اجتماعیت کے ساتھ شہادت حق ہم نے اگر ادا کیا تو پھر سن لیجئے، پھر ہمارے لیے خوشخبری بھی اللہ نے دی ہے، قرآن میں دی ہوئی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ یہ خوشخبری ہے کہ جو شہادت حق جس کو ہم عمل صالح کہہ رہے ہیں، اور من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے گا، یعنی ایمان کی حالت میں وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، من عمل صالحا من ذکر ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن ہو، وہ مومن۔ تو جو شہادت حق لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک معاشرہ بنائے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا ضرور و ضرور۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنٍ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب میں قیامت والے دن ان کو جزا دوں گا، جب ان کے پاس اور فیل کی جب میں گریڈ دوں گا تو پھر میں ان کو سب سے اوپر والے گریڈ دوں گا، بِأَحْسَنٍ، سب سے بہتر گریڈ دوں گا میں ان کو، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل انہوں نے کیے۔ تو یہ شہادت حق کی ذمہ داری جو مہلت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اگر اس دوران ہم نے یہ کام کیا،
اکٹھے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھا، ان کو دوسروں تک پہنچایا، خود عمل کیا، لوگوں کو بھی عمل پہ ابھارا، اور پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کام کے لیے اکسایا، ابھارا، اور ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اپنی صحت خرچ کی، اپنی قابلیت خرچ کی، تو انشاءاللہ یہ شہادت حق میں ہمارا حصہ ڈل گیا، اور پھر انشاءاللہ جب وہاں پہ ہمیں گریڈ ملیں گے، اچھے گریڈ ملیں گے، اور پھر اللہ جو مارکنگ کرے گا وہ اللہ نے بتا دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی باز پرس کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس باز پرس کی ایویلیویشن کی جو مارکنگ ہوگی، اس کے لیے جو اللہ نے سلیبس دیا اس دنیا میں، ہم اس سلیبس کو پورا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سلیبس کے مطابق اپنی بات چیت کو لائیں، اس سلیبس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیں، اور اس سلیبس کے مطابق سب کو اکٹھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔